الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عدل و انصاف کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ کے پیارے رسول کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار لوگوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی گھر کے اندر گزار رہے ہیں ان کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی بازار میں تجارت میں گزار رہے ہیں ان کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے، اور جو لوگ حکمران بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے بادشاہ، ان کے امیر، ان کے ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ عادت شریفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی حکومت کو کفر کی بنیاد پر تو باقی رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی حکومت کو ظلم کی بنیاد پر باقی نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا، انہوں نے بہت لمبی حکومت کی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی رعایا پر ظلم کیا، جن حکمرانوں نے، جن بادشاہوں نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور اس کی مثالیں تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں۔ فرعون ہے کہ جب اس نے ظلم کیا، ناانصافی کی، بنو اسرائیل کے اس نے بچوں کو بے جا قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر جو ہے غرق کر دیا، پوری حکومت کو اس کی تہس نہس کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر اگر ہم زندگی گزاریں تو اپنی بیوی کے درمیان میں، اپنے ماں باپ کے درمیان میں، اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کریں۔ بیوی کی طرف زیادہ توجہ ہونا اور ماں باپ کا خیال نہ رکھنا یہ بھی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کی طرف توجہ کا زیادہ ہونا اور بیوی کی طرف توجہ کا بالکل ہٹ جانا یہ بھی ناانصافی ہے۔ اولاد کے درمیان میں
ایک اولاد کو زیادہ فوقیت دینا اور دوسری کے ساتھ اس کے حقوق کو مارنا یہ بھی ناانصافی ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں کہ رشتہ داروں کے اندر ناانصافی کا معاملہ کرنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں، ان کا لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنا، ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور دوسرے کے حقوق کو مار لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، کہ تم اپنی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہو اس شعبے کے اندر انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کرو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی مثالیں عدل و انصاف کے بارے میں بھری پڑی ہیں۔ مدینہ المنورہ میں ایک فاطمہ مخزومی نام کی عورت ہے، اس نے چوری کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ لایا گیا، جرم ثابت ہو گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا کہ فاطمہ مخزومی کے ہاتھ کاٹا جائے۔ السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی چاہے عورت ہو، دونوں کے کیا کرے جائیں گے؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے کہ دیکھو اس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اگر میں بھی یہ عمل کروں گا تو میرا بھی اسی طریقے سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ صرف سزا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جرم کو روکنے کے لیے باندھ ہوتی ہے، کہ اگر کسی کو ایک سزا دی جائے تو دوسرے لوگوں کی طبیعت پر اس کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ کوئی دوسرا اس جرم کو کرنے کے لیے قریب نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جرائم کا جو سروے ہوتا ہے، ساری دنیا کے ملکوں کے اندر جرائم کا جب اوسط نکالا جاتا ہے تو جرائم کا جو سب سے کم اوسط نکل کر آتا ہے وہ عرب ممالک کا نکل کر آتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر جرم نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر ہاتھ کاٹا گیا، اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر زنا کر لیا تو بیچ چوراہے پر جو ہے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ کسی انسان کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کر اس کو پتھر مارے جائیں، اور اتنے پتھر مارے جائیں کہ جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں تو جو سارا کا سارا مجمع وہاں پر تماشائی بنا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر کیا کسی نوجوان کی ہمت ہوگی کہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام کی سزائیں صرف سزا نہیں ہے بلکہ ایک باندھ ہوتی ہیں کہ جو جرم کو روکنے کا کام کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ انسان کوئی کتنا بھی بڑا جرم کر لے، رشوت کے ذریعے سے، عہدے کے ذریعے سے آخرکار وہ چھوٹ ہی جاتا ہے۔ فاطمہ مخزومی نے چوری کی، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ فاطمہ مخزومی کا ہاتھ کاٹا جائے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ فکر مند ہوئے، اور کسی صحابی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے نبی سے جا کر سفارش کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔
جو آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام بھی تھے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اور پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ اللہ کے نبی سے جا کر یہ کہو کہ فاطمہ کو معاف کر دیں، فاطمہ کو معاف کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے ہیں، اتنا ہوش نہیں، تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام فاطمہ مخزومی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور صحابہ کرام یہ سفارش کر رہے ہیں کہ آپ فاطمہ مخزومی کو معاف کر دو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام غصے میں بولے کہ کیا تم مجھے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نافذ کرنے سے روک رہے ہو؟ خدا کی قسم یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تب بھی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے اسلام جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو درست کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک پتلی سی لکڑی ہے، اور آپ علیہ السلام اس پتلی سی لکڑی کے ذریعے سے صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے ان کے وہ لکڑی ماری اور کہا کہ صفوں کو درست کرو، بات ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، جب آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو آج لے لے، اس کا میں حق اس کو ادا کر دوں گا۔ سارے کے سارے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو آج وصول کر لے، اس کا حق میں اس کو آج ادا کر دوں گا۔ مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ایک موقع پر آپ نے میرے چھڑی ماری تھی، میں اپنا بدلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے چہروں پر سناٹے چھا گئے۔ صحابہ کرام اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے میرے چھڑی ماری تھی، میرے تکلیف ہوئی تھی، اور میں وہ بدلہ آپ سے لوں گا۔ آپ نے کہا کہ آگے آ جاؤ، بدلہ لے لو۔ کہا کہ اللہ کے نبی، جس وقت آپ نے میرے چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور آپ کی کمر پر کپڑا موجود ہے، آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، آپ کو اپنی کمر پہ سے کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ صحابہ کرام حیرت سے دیکھنے لگے، صحابہ کرام اس کی طرف آنکھوں سے گھورنے لگے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو، پیغمبر علیہ السلام سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کے جسم سے کپڑا ہٹانے کی بات کرتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کے جسم پر چھڑی مارنے کی بات کرتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دکھایا کہ عدل و انصاف کو کس طریقے سے قائم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کپڑا اپنی کمر پہ سے ہٹایا۔ وہ جو کپڑا کمر پہ سے ہٹتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی پیٹھ سے ایک نور کی چمک نکلتی ہے، اور جو دونوں شانوں کے درمیان میں پیغمبر علیہ السلام کے مہر نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی کمر کو چوم لیتے ہیں۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں جو مہر نبوت ہے اس نبوت کو چوم کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری کیا بساط ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر چھڑی ماروں۔ یہ سب میں نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کا بوسہ لے سکوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا بوسہ لے سکوں۔ یہ تو میں نے صرف اس لیے کیا تھا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اور اسلام ہی وہ ایک مکمل نظام ہے، اسلام ہی ایک وہ مکمل دین ہے جو لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا دین نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اور بعد کے آنے والے لوگوں نے لوگوں کو دکھلا دیا، لوگوں کو کر کے بتا دیا کہ رعایا کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف کو کس طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے قصے آپ کو نہیں سنا رہا، آپ کہیں کہ آپ تو 1400 سال پہلے کی باتیں سنا رہے ہیں۔ ہندوستان کا راجہ ہے غیاث الدین بلبل نام کا راجہ، شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے، شکار کی طرف تیر چلایا، تیر شکار کو نہیں لگا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، وہ تیر اس بچے کے جا کر لگا اور بچہ ختم ہو گیا۔ ایک غریب عورت، ایک مسکین عورت جو لوگوں کے گھروں پر کام کیا کرتی تھی، وہ دوڑی دوڑی آئی کہ شاید کسی نے میرے بچے کے تیر مارا ہے، آ کر دیکھا تو بچے کے تیر واقعی لگا ہوا ہے اور بچہ ختم ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ آخرکار یہ پتہ تو لگایا جائے کہ تیر چلایا کس نے ہے۔ جو اس عورت نے دیکھا تو تیر چلانے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ہندوستان کا راجہ غیاث الدین بلبل ہے۔ اور ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں، اکھنڈ بھارت، کہ جس ہندوستان کے اندر پاکستان بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، شری لنکا بھی شامل تھا، وہ اکھنڈ بھارت کا راجہ تھا۔ کون؟ غیاث الدین بلبل۔ عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ ختم ہو گیا، مر گیا، اور مارنے والا کون ہے؟ غیاث الدین بلبل ہے۔ شکایت لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئی، جو زمانے کا چیف جسٹس تھا، اور شکایت کس کے خلاف لے کر پہنچی ہے؟ غیاث الدین بلبل کے خلاف لے کر پہنچی ہے۔ اور قاضی کی عدالت میں جا کر کہتی ہے کہ غیاث الدین نے، قاضی سراج الدین کے سامنے جا کر کہتی ہیں کہ غیاث الدین بلبل نے میرے بیٹے کو تیر مارا، اور تیر میرے بیٹے کو لگا اور میرا بیٹا مر گیا، مجھے عدل و انصاف چاہیے، مجھے بادشاہ سے انصاف چاہیے۔ تو قاضی سراج الدین نے یہ نہیں کہا کہ تو انصاف کس سے مانگ رہی ہے، تو مقدمہ کس کے خلاف قائم کر رہی ہے، تو مقدمہ کس کے خلاف درج کر رہی ہے؟ غیاث الدین بلبل کے خلاف۔ چلی جا ورنہ تیری ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ قاضی سراج الدین نے یہ نہیں کہا، قاضی سراج الدین نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی ثبوت ہے، اور غیاث الدین بلبل کو بھی عدالت نے بلاؤ، اس کے پاس بھی ثبوت ہے، اس کے سپاہی جو اس کے ساتھ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے اس کے خلاف گواہ ہیں۔ آج کل کے زمانے کا کوئی معمولی سا نیتا ہو، کوئی معمولی سا حاکم ہو، لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑا ڈالے، لڑکی کی عزت کو تار تار کر ڈالے، اور عدالت کے اندر جب وہ فیصلہ مانگنے کے لیے جائے، عدل و انصاف مانگنے کے لیے جائے، تو اس کے پورے گھر کو اجاڑ کر برباد کر دیا جاتا ہے۔ اناؤ کا کیس آپ نے نہیں سنا کہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور اس کے انصاف مانگنے والوں میں جو اس کے گھر والے آگے آتے ہیں تو سارے کے سارے گھر والوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
قاضی سراج الدین نے حکم دیا کہ غیاث الدین بلبل کو عدالت کے اندر حاضر کیا جائے۔ غیاث الدین بلبل عدالت کے اندر آئے اور اپنے ساتھ میں ایک دھاردار خنجر لے کر آئے۔ سپاہی سے کہا ایسا خنجر لو کہ جس خنجر کی دھار سب سے زیادہ تیز ہو۔ تو سپاہی کہنے لگے کہ آج قاضی کی شامت آ گئی، آج قاضی نہیں بچے گا۔ چنانچہ غیاث الدین بلبل نے اس خنجر کو اپنے جبے کے اندر رکھا اور عدالت کے اندر حاضر ہو گئے۔ قاضی سراج الدین نے کہا اسی کٹگھرے کے اندر کھڑے ہو جاؤ جہاں پر مجرم کھڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس عورت کو کھڑا کیا جس کا بچہ مرا تھا۔ ہندوستان کا راجہ کہاں کھڑا ہے؟ کٹگھرے کے اندر کھڑا ہے جہاں پر مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ قاضی سراج الدین نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ غیاث الدین بلبل شکار کے لیے نکلے تھے، انہوں نے شکار پر تیر چلایا اور وہ تیر میرے لڑکے کے لگا اور میرا لڑکا ختم ہو گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی سراج الدین نے کہا کہ بادشاہ کہ جناب عالی معاملہ کچھ اسی طرح ہے؟ کہا کہ ہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے، اور تیر جو ہے وہ اس کے لڑکے کے مجھ سے لگا ہے۔ کہا کہ پھر مقدمہ ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، اب آپ کے سامنے دو آپشن کھلے ہوئے ہیں، یا تو آپ قتل کے بدلے میں قتل ہونے کی تیاری کر لیجئے۔ اسلام کی سزا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر ڈالا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا، یا دوسرا آپشن آپ کے سامنے یہ کھلا ہوا ہے کہ آپ جو ہے سامنے والی پارٹی سے بات کریں کہ قتل کے بدلے میں تم مجھ سے کتنی رقم لینا چاہتی ہو، اس کی دیت لے لے، اور جتنی رقم وہ کہے گی اتنی دیت آپ کو دینی پڑے گی۔ قاضی سراج الدین نے عورت سے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ جرم ثابت ہو گیا، بادشاہ تمہارے سامنے حاضر ہے، قتل کرنا چاہتی ہو یا دیت لینا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ میں قتل کرنا نہیں چاہتی، میں غریب عورت ہوں، گھر پر جو ہے پیسوں کی کمی ہے، مجھے بادشاہ سلامت کچھ پیسے دے دے کہ جس سے میرے گھر کا خرچہ چل جائے، میں دیت لینے کے لیے تیار ہوں۔ جتنی دیت طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دیت بادشاہ نے غیاث الدین بلبل نے اس عورت کو دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ غیاث الدین بلبل نے اپنے جبے سے خنجر نکالا، اور خنجر نکالنے کے بعد کہا کہ قاضی سراج الدین یہ خنجر دیکھ رہے ہو، یہ خنجر میں کیوں لے کر آیا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا ہوا آپ نے فیصلہ شریعت محمدی کے مطابق دے دیا، اچھا ہوا آپ نے میری کوئی رعایت نہیں کی، اچھا ہوا آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اگر آج آپ میری رعایت کر لیتے، انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کرتے، خدا کی قسم اسی خنجر سے تمہاری گردن اڑا دیتا، کہ ایسے قاضی کو میری حکومت میں رہنے کی کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کر سکے۔ قاضی سراج الدین نے کہا کہ ذرا اٹھ کر یہاں پر آئیے۔ قاضی سراج الدین اپنی گدی سے اٹھے، اپنی کرسی سے اٹھے، اٹھنے کے بعد جو ہے کرسی کے نیچے سے کوڑا نکالا۔ کہا کہ آپ کو کوڑا معلوم ہے میں نے یہاں پر کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر آج آپ اس عورت کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرتے، اس عورت کو دیت نہ دیتے، اور اس عورت کو اگر آپ ڈراتے دھمکاتے، تو اسی کوڑے سے میں آپ کی خبر لیتا، اسی کوڑے سے میں آپ کی خبر لیتا۔ تو اسلام اس دنیا کے اندر وہ واحد مذہب ہے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا اگر دنیا کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کی فضا جو ہے چھا جائے، فضا آ جائے، تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ووٹ آنے والے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں۔ ووٹ ڈالنا یہ اپنے آپ کو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس انسان کو ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے، اور جس کو آپ ووٹ نہیں دے رہے اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے۔ لہذا آپ عدل و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ جس انسان کی طبیعت کے اندر نرم مزاجی ہو، جس انسان کی طبیعت کے اندر لوگوں کی ہمدردی ہو، جس انسان کی طبیعت کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو،
اس انسان کو ووٹ کریں۔ برادری کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے اپنے ووٹ کو برباد نہ کریں، اس لیے کہ ووٹ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، یہ ووٹ آپ کے پاس ایک گواہی ہے۔ آپ کی گواہی کسی اچھے انسان کے حق میں ہونی چاہیے، کسی غلط انسان کے حق میں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا آنے والے الیکشن میں اپنے ووٹ کو برباد نہ کریں، اپنے ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔